حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں نے، جن کا نام ابو بردہ تھا، نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیری بکری تو گوشت کی بکری ہوئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس گھر کی پلی ہوئی ایک جزع بکری ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے ذبح کر دو، لیکن تیرے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2801۔ جناب عبید بن فیروز کہتے ہیں، میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور میری انگلیاں اور پورے آپ کی انگلیوں اور پوروں سے بہت ہیج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں: کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ میں یعنی عبید بن فیروز نے کہا، مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو۔ حضرت پرا نے کہا، جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے چھوڑ دو، مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، لا تنقی کے معنی ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی بالکل لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2802۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان غور سے دیکھ لیا کریں، اور کوئی ایسی قربانی نہ کریں جو کانی ہو، یا اس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا کان چرا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو۔ زہیر کہتے ہیں، میں نے ابو اسحاق سے پوچھا، کیا عصبہ یعنی سینگ ٹوٹی کا بھی ذکر کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا، مقابلہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا، مدابرہ کیا ہے؟ کہا، جس کا کان پیچھے کی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ میں نے پوچھا، شرقاء کسے کہتے ہیں؟ کہا، جس کا کان چرا ہوا ہو۔ میں نے کہا، خرقاء کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کے کان میں علامت کے طور پر سوراخ کر دیا گیا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2804۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا کان یا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جرئی بن کلیب سدوسی ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، اس سے قتادہ کے سوا اور کسی نے حدیث نہیں لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2805۔ جناب قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اعظب کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2806۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کرتے تھے، 7 افراد کی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے تھے، اور ہم سب اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2807۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے 7 افراد کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2808۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حدیبیہ میں اونٹ 7 افراد کی طرف سے اور گائے 7 افراد کی طرف سے ذبح کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2809۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا اور ممبر سے اترے تو آپ کو ایک مینڈھا پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی۔ اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2810۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی عمل تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2811۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر دیہاتوں کے لوگ بہت زیادہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قربانیوں میں سے 3 رات کے لیے رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو۔ بیان کرتی ہے کہ پھر اس کے بعد کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگ پہلے اپنی قربانیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی چربی جمع کر لیتے تھے اور ان کی کھالوں سے مشکیزیں بنا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے قربانی کا گوشت 3 رات سے زیادہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس وجہ سے روکا تھا کہ تمہارے پاس دیہاتی لوگ بہت زیادہ آ گئے تھے، سو تم کھاؤ، صدقہ کرو اور رکھ بھی لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2812۔ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے دی ہے اور غنی کر دیا ہے، بس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اجر کماؤ۔ خبردار، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2813۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، سو جب تم قتل کرو تو اس میں بھی احسان کرو۔ مسلم بن ابراہیم کے سوا کسی دوسرے راوی کے الفاظ ہیں، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، پس اچھائی کے ساتھ قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ چاہیے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو راحت پہنچائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2814۔ ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان یا لڑکے ایک مرغی کو کھڑا کر کے اس پر نشانے مار رہے ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2815۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پھر فرمایا، اے ثوبان، ہمارے لیے اس بکری کا گوشت بناؤ۔ کہتے ہیں پھر میں آپ کو اس سے کھلاتا رہا حتیٰ کہ ہم مدینے آ گئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2816۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگلی آیت میں ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیزیں مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسے منسوخ کر کے اہل کتاب کے طعام کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا، اور فرمایا، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کا طعام تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2817۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کل ہم دشمن سے ملیں گے، لیکن ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تو کیا ہم پتھر سے یا لاٹھی کے تیز پھٹے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھرتی دکھا یا جلدی کر، جو چیز بھی خون بہا دے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، لیکن دانت یا ناخن نہ ہو۔ میں تمہیں اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشی لوگوں کی چھری ہے۔ اور کچھ جلد باز لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی کی، انہیں کچھ غنیمتیں مل گئی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے تھے۔ انہوں نے دیگچے آگ پر رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیگچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں حکم دیا، انہیں الٹ دیا گیا اور ان میں غنیمتیں تقسیم کی، تو ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر کیا
اور جماعت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے تو ایک آدمی نے اس کو تیر مارا اور اللہ نے اس کو روک لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں میں بھی بدک کر بھاگنے والے ہوتے ہیں جیسے کہ دیگر وحشی جنگلی جانور، تو جو ان میں سے اس طرح سے کرے اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2821۔ محمد بن صفوان یا صفوان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 2 خرگوش شکار کیے تو میں نے ان کو پتھر سے ذبح کیا، پھر میں نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے کا حکم دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2822۔ بنو حارثہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ وہ احد کی ایک گھاٹی میں دودھ دینے والی اونٹنی چرایا کرتا تھا، تو اس اونٹنی کو موت نے آ لیا اور اسے کوئی چیز نہ ملی جس سے وہ اسے نہر کرتا۔ پھر اس نے ایک میخ لی اور اسے اس کے لبہ یعنی نرخرا سینے کے پاس نہر کرنے کی جگہ میں کھونپ دیا حتیٰ کہ اس کا خون بہہ گیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے متعلق سب کچھ بتایا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2823۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، فرمائیے کہ ہم میں سے کوئی شکار کرتا ہے اور اس کے پاس چھری نہیں ہوتی تو کیا وہ اسے پتھر سے یا لکڑی کے تیز پھٹے سے ذبح کر لے؟ آپ نے فرمایا خون بہاؤ جس سے بھی تم چاہو اور اللہ کا نام ذکر کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2824۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ کے بچے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو۔ مسدد کے الفاظ میں یوں ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم کوئی اونٹنی، گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے، کیا ہم اسے کھا لیں یا پھینک دیں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو، بلا شبہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کے لیے ذبح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2827۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کے ذبح کرنے میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2828۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ جو جاہلیت سے نئے نئے نکلے ہیں ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی یا نہیں، تو کیا ہم یہ کھا لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2829۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا ہم جاہلیت میں رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے، عتیرہ، تو آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے ذبح کرو جس مہینے میں بھی ہو، اللہ عز و جل کے لیے نیکی کرو اور کھلایا کرو۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم جاہلیت میں فرع بھی کرتے تھے، تو آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تمام چرنے والے جانوروں میں ایک فرع ہے، یعنی ذبیحہ ہے، یہ نومولود بچہ جسے کہ تیرے دوسرے جانور غذا دیتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ نصر بن علی نے کہا جب وہ حاجی کو اٹھانے کے قابل ہو جائے تو اسے ذبح کر اور اس کا گوشت صدقہ کر۔ خالد حزہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ استاد ابو قلابہ نے یوں کہا مسافروں پر صدقہ کر، بلا شبہ یہ خیر کا عمل ہے۔ خالد حزہ کہتے ہیں میں نے استاد ابو قلابہ سے پوچھا کہ سائمہ یعنی چرنے والے جانوروں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 100۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2830۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2831۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہر 50 بکریوں میں ایک بکری صدقہ ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ فرع سے مراد اونٹوں میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ ہوتا تھا جسے وہ لوگ اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے،
گوشت کھا لیتے اور اس کا چمڑا کسی درخت پر ڈال دیتے تھے، اور عتیرہ اسے کہتے تھے جسے وہ رجب کے پہلے 10 دنوں میں ذبح کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2833۔ حضرت ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں برابر برابر ایک جیسی، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے کہ مکافئتان کے معنی ہے کہ دونوں بکریاں برابر برابر ہوں یا قریب قریب ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2834۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے پرندوں کو اپنے گھونسلوں میں رہنے دو، انہیں اچھا یا برا شگون لینے کے لیے نہ اڑاؤ، کہتی ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہوں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور کوئی حرج نہیں کہ دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2835۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں ہم مثل ایک جیسی، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث یہی ہے، جبکہ سفیان کی حدیث وہم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2836۔ حضرت سمورہ بن ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظ یسمہ ہی صحیح تر ہے۔ سلام بن ابی موتی نے قتادہ سے اور ایاز بن دغفل اور اشعث نے بواسطہ حسن لفظ و یسمہ روایت کیا ہے، اور اشعث نے حسن سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی لفظ و یسمہ بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2838۔ حضرت سلمان بن عامر زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے عقیقہ لازمی ہے، لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی میل کچیل دور کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2839۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقیقے میں ایک مینڈھا ذبح کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2841۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال عقوق کو پسند نہیں فرماتا، گویا آپ نے عقیقے کا نام پسند نہیں فرمایا کیونکہ عقیقہ اور عقوق کا مادہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ اس کی طرف سے صدقہ اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو کرے، لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں برابر برابر اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرع کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فرع بھی حق ہے اور چاہیے کہ اس نوزائیدہ جانور کو چھوڑ دو حتیٰ کہ جب وہ 1 سال کا یا 2 سال کا خوب تنومند ہو جائے تو کسی بیوہ کو دے دو یا جہاد فی سبیل اللہ میں دے دو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اسے ذبح کر ڈالو جبکہ اس کا گوشت اس کے بالوں ہی سے لگا ہوا ہو، اور اپنے برتن کو تم اوندھا کر ڈالو اور اپنی اونٹنی کو بے قرار اور بے چین کر چھوڑو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2842۔ جناب عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ دور جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ 1 بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر چپڑ دیتا تھا، اور جب سے اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم 1 بکری ذبح کرتے ہیں، بچے کا سر مونڈتے ہیں اور اس کے سر پر زعفران مل دیتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2843۔ انہوں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا سوائے اس کے کہ وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے یا کھیتی کے لیے، تو ایسے شخص کے اجر میں سے ہر روز
ایک قیراط کم ہوتا رہے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2844۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوق اور امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ بہرحال ان میں سے جو کالا سیاہ ہو اسے مار ڈالا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2845۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت دیہات سے آتی اور اس کے ساتھ کتا ہوتا تو ہم اسے بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا اور فرمایا صرف کالے کتوں کو مارو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2846۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے سدھائے ہوئے کتے چھوڑتا ہوں تو وہ میرے لیے شکار پکڑ رکھتے ہیں، تو کیا میں اسے کھا لوں؟ آپ نے فرمایا جب تم سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے کھا لو۔ میں نے کہا اگرچہ وہ اسے مار ہی ڈالیں؟ آپ نے فرمایا خواہ مار ہی ڈالے، بشرطے کہ کوئی اور کتا ان میں شامل نہ ہو گیا ہو جو ان میں سے نہ ہو۔ میں نے کہا میں بھالا پھینکتا ہوں اور اس سے شکار کرتا ہوں، تو کیا اسے کھا لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب تم بھالا پھینکو اور بسم اللہ کہو اور وہ شکار کو لگے اور اس کو پھاڑ دے تو کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ چوڑائی کی طرف سے لگے یعنی بغیر دھار کے محض چوٹ سے اس کو مار ڈالے تو مت کھاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2847۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو آپ نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے چھوڑو اور ان پر بسم اللہ کہو تو جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اسے کھا لو، خواہ وہ اسے مار ہی ڈالیں، سوائے اس کے کہ کتا خود اس میں سے کچھ کھا لے۔ اگر وہ اس میں سے کھا لے تو تم مت کھاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2848۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنا تیر مارا ہو اور اللہ کا نام لیا ہو پھر اپنے شکار کو اگلے دن پاؤ لیکن پانی میں نہ پاؤ، ایسا نہ ہو کہ ڈوب کر مرا ہو اور کسی اور کے تیر کا بھی اس میں نشان نہ ہو، تو شکار کو کھا لو، اور جب تمہارے کتوں کے ساتھ کوئی اور کتا مل گیا ہو تو مت کھاؤ، نہ معلوم اس کو اس کتے نے مارا ہو جو تمہارے کتوں میں سے نہ تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2849۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا شکار پانی میں ڈوب گیا ہو اور پھر مر گیا ہو تو مت کھاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2850۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے شکار کے بارے میں فرمایا جب تم اپنا کتا چھوڑو اور اللہ کا نام ذکر کیا ہو تو اسے کھا لو، اگرچہ کتے نے اس سے کھا بھی لیا ہو، اور ہر وہ چیز کھاؤ جس کو تمہارے ہاتھ نے تم پر لوٹایا ہو، یعنی جسے تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2852۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک آدمی شکار کو تیر مارتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے 2-3 دن پھرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے پا لیتا ہے اور وہ مر چکا ہوتا ہے اور اس میں اس کا تیر بھی ہوتا ہے، تو کیا اسے کھا لے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر چاہے تو، یا آپ نے فرمایا کھا لے اگر چاہے تو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2853۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھالے سے شکار کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ دھار کی طرف سے لگا ہو تو کھا لو، اور اگر موٹائی کی طرف سے لگا ہو تو مت کھاؤ، بلا شبہ وہ چوٹ زدہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھا لو ورنہ مت کھاؤ، اور اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھایا ہو تو بھی مت کھاؤ، وہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ عرض کیا میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور پھر شکار پر ایک اور کتا بھی دیکھتا ہوں،
آپ نے فرمایا مت کھاؤ کیونکہ تم نے تو اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2854۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سدائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرتا ہوں اور ایسے کتے کے ساتھ بھی جو سدایا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جو شکار تم اپنے سدائے ہوئے کتے سے کرو تو اللہ کا نام لو اور کھاؤ، اور جو بغیر سدائے ہوئے کتے سے کرو تو اگر شکار کو ذبح کر سکو تو کھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2855۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ثعلبہ، تیری قوس یعنی کمان اور تیرا کتا جو تجھ پر لوٹائے وہ کھا لے۔ ابن حرب نے مزید کہا کتا سدایا ہوا ہو اور تیرا ہاتھ جو تجھ پر لوٹائے یعنی تیر وغیرہ سے شکار کرے تو اسے ذبح کر سکو یا نہ کر سکو کھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2856۔ ایک بدوی جس کا نام ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ہاں سدائے ہوئے شکاری کتے ہیں، آپ مجھے ان کے ساتھ شکار کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس سدائے ہوئے کتے ہیں تو جو وہ تیرے لیے پکڑ رکھیں اس سے کھا لے۔ اس نے کہا ذبح کر کے یا بغیر ذبح کیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دونوں صورتوں میں اس کا کھانا جائز ہے۔ اس نے کہا اگر کتا اسے کھا لے تو؟ آپ نے فرمایا کھا بھی لے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے میری کمان کے شکار کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تیری کمان جو تجھ پر لوٹائے اسے کھا لے۔ کہا ذبح کر کے یا بغیر ذبح کیے؟ اس نے کہا اگر وہ شکار مجھ سے غائب ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اگر تجھ سے غائب ہی ہو جائے لیکن جب تک کہ خراب نہ ہو یا تو اس میں اپنے سوا کسی اور کے تیر کا نشان نہ پائے۔ اس نے کہا مجھے مجوسیوں کے برتنوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ہم ان کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں تو؟ آپ نے فرمایا انہیں دھو لو اور پھر ان میں کھا لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2857۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو گوشت کاٹا جائے جبکہ وہ جانور زندہ ہو تو وہ گوشت مردار یعنی حرام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2858۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بادیہ یعنی جنگل کی سکونت اختیار کی وہ سخت دل ہوا، اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہوا، اور جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہا آزمائش میں پڑا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2859۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شکار کو تیر مارو اور پھر 3 رات کے بعد اسے پاؤ جبکہ تمہارا تیر اس میں ہو تو اسے کھا لو جب تک کہ بو نہ دینے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2861۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2862۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینار، درہم یا اونٹ، بکری نہیں چھوڑ گئے اور نہ کسی چیز کے متعلق وصیت ہی فرمائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2863۔ جناب عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکے میں بہت سخت بیمار پڑ گئے حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تو 1/3؟ آپ نے فرمایا 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جانا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔
حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ فرمایا، اگر تم میرے بعد پیچھے رہ بھی گئے تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل صالح کرو گے اس سے تمہارا مقام اور درجہ بلند ہوگا، اور شاید تم میرے بعد زندہ رہو گے حتیٰ کہ تم سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی اور دوسری نقصان۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے اصحاب کی ہجرت مکمل فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر لوٹا نہ دے، یعنی مکے میں ان کی وفات نہ ہو، لیکن حسرت ہے سعد بن خولہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ مکے میں وفات پا گئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2864۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تو صدقہ کرے اس حالت میں جبکہ تو صحت مند ہو، مال کا حریص ہو، زندگی کی امید رکھتا ہو اور فقیر ہو جانے کا کھٹکا لگا رہتا ہو۔ جو کچھ دینے کا ارادہ ہو تو اس میں ڈھیل نہ کر، حتیٰ کہ جب جان حلق میں آن اٹکے تو کہنے لگے فلاں کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا ہے وراثت کی بنا پر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2865۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور پاتا ہوں اور بلا شبہ میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو مجھے اپنے لیے پسند ہے، تو کبھی 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا ولی بننا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل مصر اس روایت میں منفرد ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2868۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آیت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرے کا حکم ابتدا میں ایسے ہی تھا کہ حتیٰ کہ اسے آیت میراث نے منسوخ کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2869۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2870۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں فقیر ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے ہاں ایک یتیم بھی ہے، تو آپ نے فرمایا، تو اپنے یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے، لیکن اسراف اور فضول خرچی ہو، نہ جلدی کرنے والا ہو کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کے مال کو خرچ کر ڈالے، اور نہ اس کے مال سے تو کوئی جمع پونجی بنانے والا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2872۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ نے محترم بنایا ہے اسے قتل کر ڈالنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، جہاد کے دن کافروں کا سامنا کرنے سے پشت پھیر کر چلے جانا، اور پاک دامن گناہ سے ناواقف مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الغیث کا نام سالم ہے، جو کہ ابن موتی کا مولا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2874۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے روز شہید ہو گئے اور ان کے پاس صرف ایک دھاری دار چادر تھی۔ ہم جب اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر کچھ اذخر گھاس ڈال دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2876۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، میں نے ایک لونڈی اپنی والدہ کو صدقہ دی تھی، والدہ فوت ہو گئی ہے اور وہ لونڈی ورثے میں چھوڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا ثواب ثابت ہوا
اور وہ لونڈی وراثت میں تجھے واپس آ گئی۔ اس نے کہا والدہ فوت ہوئی ہے تو اس پر 1 مہینے کے روزے ہیں، اگر میں اس کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے کفایت یا قضا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عورت نے کہا والدہ نے حج نہیں کیا تھا، اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کی طرف سے کفایت یا قضا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2877۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں کچھ زمین ملی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور کہا مجھے زمین ملی ہے اور اس جیسا نفیس مال مجھے کبھی نہیں ملا، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو اس کے اصل کو اپنے پاس رکھو اور اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اصل کو بیچا نہیں جائے گا، ہبہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ وراثت ہی میں وہ تقسیم ہوگی، اور اس کی آمدنی فقراء، قرابتداروں، گردنوں کے چھڑانے، جہاد اور مسافروں کے لیے خرچ ہوگی۔ جناب مسدد کے استاد بشر نے مہمانوں کے لیے بھی بیان کیا، اور اس کے متولی پر کوئی گناہ نہیں کہ اس آمدنی میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے، لیکن مال جمع کرنے والا نہ ہو۔ جناب مسدد کے استاد بشر نے کہا محمد بن عون کے الفاظ ہیں غیر متأصل مالا، یعنی مال جمع کرنے والا نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2878۔ جناب یحییٰ بن سعید نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ یعنی وقف کے متعلق بیان کیا اور کہا مجھے یہ تحریر ان کے پڑپوتے عبد الحمید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب نے نقل کر کے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اللہ کے بندے عمر نے سمغ والی جائیداد کے بارے میں لکھی ہے، اور مذکورہ بالا روایت میں نافع کی مانند بیان کی۔ اس میں تھا کہ متولی مال جمع کرنے والا نہ ہو۔ اس کے لفظ تھے غیر متأصل مالا، اور جو پھل زائد رہے تو وہ سوالیوں اور ناداروں کا حق ہے، اور پورا قصہ بیان کیا۔ کہا اور اگر سم کا متولی چاہے تو اس کے پھل یعنی آمدنی سے کام کاج کے لیے غلام بھی خرید سکتا ہے۔ اور ایک دوسری تحریر اس کو معائقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلمبند کیا، اور جناب عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یعنی وفات پا جاؤں تو سمخ اور سرما بن اقوا والی جائیداد اور وہ غلام جو وہاں ہیں اور خیبر کی غنیمت سے حاصل ہونے والے 100 حصے اور اس میں جو غلام ہیں اور وہ 100 حصے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قر میں اپنے اہل کے خرچ اخراجات کے لیے چھوڑے ہیں، ان کی متولی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جب تک یہ حیات رہیں۔ ان کے بعد ان کے حل میں سے صاحب رائے اس کے متولی ہوں گے، اور شرط یہ ہے کہ اس جائیداد کو بیچا نہیں جائے گا، خریدا نہیں جائے گا۔ متولی اپنی سمجھ کے مطابق سوالیوں، ناداروں اور قرابتداروں میں خرچ کرے گا، اور اس کے متولی پر کوئی حرج نہیں کہ خود کھائے اور آنے جانے والے مہمانوں کو کھلائے یا غلام خریدے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2879۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں جاری رہنے والا صدقہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2880۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں، اگر یہ صورت نہ ہوتی اور اسے موقع ملتا تو وہ ضرور کوئی صدقہ کر جاتی اور کوئی عطیہ دیتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2881۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، تو آپ گواہ رہیں کہ میں نے اسے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2882۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردنیں یعنی غلام آزاد کیے جائیں۔ چنانچہ اس کے بیٹے ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر اس کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے باقی 50 غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے اور میرے بھائی ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کرتی ہیں اور 50 اس کے ذمے باقی ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2883۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور ان کے ذمے ایک یہودی کا 30 وسق قرض تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت طلب کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ یہودی کے ہاں اس کی سفارش فرما دیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہودی سے بات کی کہ اس کے قرض کے بدلے کھجور کا پھل لے لو، مگر وہ نہ مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مہلت دے دو، تو بھی اس نے انکار کیا اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2884۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے ہوئے میری عیادت کے لیے تشریف لائے، جبکہ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ میں آپ سے بات نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وہ پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ بس میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال میں کیسے کروں جبکہ میری وارث میری بہنیں ہیں؟ تو یہ آیت میراث نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2886۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہو گیا اور میری 7 بہنیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے چہرے پر پھونک ماری یعنی دم کیا تو مجھے افاقہ ہو گیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی بہنوں کے لیے تہائی مال کی وصیت نہ کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا احسان کر۔ میں نے کہا آدھا مال۔ آپ نے فرمایا احسان کر۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا اے جابر، میں نہیں سمجھتا کہ تم اس بیماری سے وفات پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے اور تیری بہنوں کا حق بیان فرما دیا ہے، ان کے لیے 2/3 خاص کیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ آیت کریمہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2887۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں آخری آیت جو نازل ہوئی کلالہ کے بارے میں ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2888۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں، تو اس کلالہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اس کی توضیح میں فرمایا تجھے وہ آیت کافی ہے جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی ہے۔ راوی ابو بکر کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق سے کہا کیا کلالہ وہ نہیں کہ جو فوت ہو جائے اور نہ اولاد چھوڑ جائے اور نہ والد؟ انہوں نے کہا علماء ایسے ہی کہتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2889۔ حذیل بن شرحبیل عودی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ ایک شخص فوت ہوا، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن چھوڑ گیا، اس کی میراث کیوں کر تقسیم ہو؟ ان دونوں نے کہا بیٹی کے لیے آدھا ہے اور حقیقی بہن کے لیے بھی آدھا۔ پوتی کو انہوں نے محروم ٹھہرایا اور کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی پوچھ لو، وہ ہماری تصدیق و تائید کریں گے۔
چنانچہ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور مذکورہ مسئلہ پوچھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کا جواب بھی بتایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں بھی یہی جواب دوں تب تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوا۔ میں وہ فیصلہ دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے آدھا اور پوتی کے لیے ایک حصہ یعنی چھٹا حصہ ہے، 2/3 کی تکمیل کے لیے، اور باقی ماندہ 1/3 وہ حقیقی بہن کے لیے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2890۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہن اور ایک بیٹی کو میت کا وارث بنایا اور ہر ایک کو آدھا آدھا دیا، جبکہ حضرت معاذ ان دنوں یمن میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2893۔ حضرت قبیصہ بن زویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں ہے اور نہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ معلوم ہے، تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں یعنی صحابہ سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا تو آپ نے اسے یعنی نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اس خبر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اسی طرح کہا جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانی کو یہ حصہ دیا۔ پھر ایک اور دادی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حق مذکور نہیں، اور جو فیصلہ اس سے پہلے ہوا ہے وہ دوسری نانی کے لیے تھا، اور میں حقوق وراثت میں کچھ نہیں بڑھا سکتا، لیکن وہ چھٹا حصہ ہی ہے۔ اگر تم دونوں یعنی نانی اور دادی جمع ہو جاؤ تو یہ حصہ تم دونوں کے مابین ہوگا، اور جو تم میں سے کوئی اکیلی ہو یعنی دادی ہو نانی نہ ہو یا نانی ہو دادی نہ ہو تو یہ چھٹا حصہ پورے کا پورا لے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2894۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ یعنی دادی نانی کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا تھا، لیکن جب اس سے پہلے ورے ماں نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2895۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے حصے مقرر ہیں ان کے درمیان مال کو اسی طرح تقسیم کرو جیسے کتاب اللہ میں ہے، اور ان سے جو بچ رہے تو وہ قریب ترین مرد کا حق ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2898۔ حضرت مقدام بن معدی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قرضہ یا عیال و اطفال چھوڑ گیا تو وہ میرے ذمے ہے، اور کبھی یوں بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں، اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا اور اس کا وارث بنوں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی اور وارث نہ ہو، اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا اور اس کا وارث بھی بنے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2899۔ حضرت مقدام بن معدی کریب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی قریب تر ہوں۔ جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے ذمے ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ میں اس کا ولی ہوں جس کا کوئی ولی نہ ہو، میں اس کے مال کا وارث بنوں گا اور اس کے قیدی چھڑاؤں گا، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا اور کوئی وارث نہ ہو، وہ اس کے مال کا وارث ہوگا اور اس کا قیدی چھڑائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الزیعۃ کے معنی ہے عیال۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روایت کو زبیدی نے ان راشد بن سعد ان ابن عائز ان مقدام کی سند سے روایت کیا، اور معاویہ بن صالح نے بواسطہ راشد اسے روایت کیا تو عن کے بجائے سمعت المقدام یعنی میں نے مقدام سے سنا ہے کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2900۔